بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منظر خان میرا روڈ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ماڈرن طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین کسی مولوی ملا کا محتاج نہیں، سب کچھ قرآن و حدیث میں دے دیا ہے، اور قرآن و حدیث آج کے دور میں ہر زبان میں موجود ہے، جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اس میں دیکھ لو۔ جو لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں پر کیا حکم ہے؟ ان پر میں حکم بھی بتاتا ہوں اور ان کی اس بات کا انجام بھی بتاتا ہوں۔ چلیے ان سے پوچھئے کہ اگر ہر چیز حدیث و قرآن میں موجود ہے اور تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک جیسا کہ تم کہتے ہو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اور دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اور اپنے مسائل کو حل کر لو، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی دنیا کے ہر زبان میں ترجمہ کی گئی ہے، ڈائریکٹ ترجمہ دیکھ کر اپنے مسئلے حل کرو۔ اچھی بات ہے۔ اگر واقعی یہ کافی ہوتا اور اسی قدر کافی ہوتا تو ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم کی تفاسیر کیوں لکھی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تفسیریں صدی دو صدی پہلے لکھی گئی ہو، بلکہ عہد صحابہ میں خود قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو ترجمان القرآن کہا گیا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ ہی کافی ہوتا، اب دیکھیے صحابہ کی زبان عربی، قرآن عربی میں نازل ہوا، تو پھر وہ تو بغیر ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے، اس کے باوجود تفسیر کیوں لکھی گئی ہے؟ پھر احادیث پاک اگر ترجمے کے ساتھ یا جن کو عربی آتی ہے ان کے لیے ڈائریکٹ حدیث کافی ہوتی، تو پھر احادیث پاک کی شروحات کیوں لکھی گئی ہے 20 جلدوں میں، 30 جلدوں میں؟ تو معلوم پڑا کہ حدیث و قرآن کے اندر جو نکات چھپے ہوئے ہیں اور جو مختصراً باتیں کہی گئی ہے، یا ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے، تو کون سی بات راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس کا حکم بدل چکا ہے، اور کس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے حدیث و قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح سمجھنی پڑیں گی۔ اب چلیے جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن کریم سمجھا جا سکتا ہے، ان سے ایک سیدھا سا آپ سوال کریں کہ سورہ مزمل جو قرآن پاک میں ہے اور جو نماز کے حوالے سے جس میں بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی نماز کے بارے میں، تو نماز کا بیان کرتے کرتے قرآن کہتا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں قرآن پڑھو جتنا آسان ہو۔ اب ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھو، اور دوسری طرف قرآن ہی کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے نماز میں تو خاموش سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک طرف قرآن کہہ رہا نماز میں قرآن پڑھو، ایک طرف قرآن کہہ رہا نماز میں قرآن مت پڑھو، اب ان دونوں میں سے کس کو لیا جائے گا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کریں گے، کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے جس نے مدرسے میں باقاعدہ 20 علوم کے ذریعے حدیث و قرآن کو سمجھا ہے اور علم الفقہ کے ذریعے قرآن و حدیث کی گہرائی کو سمجھا ہے، اگر اس سے رجوع نہیں کریں گے تو ان دو آیتوں کے بیچ میں وہ الجھیں گے یا نہیں الجھیں گے۔ اور اسی طرح ایسی سینکڑوں آیات ہیں جو بظاہر آپس میں ٹکراتی ہے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ جب تم نماز کے قریب آؤ تو نشہ نہ کرو، نشے کی حالت میں نہ آؤ، یعنی نماز کی حد تک نشہ نہ کرو۔ ایک آیت کہہ رہی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں آیات ہے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اور ایک طرف آپ فرماتے ہیں امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو فَلَهُ أَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ اب ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے قرآن پڑھو، ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے نماز میں قرآن نہ پڑھو، تو اس ظاہری ٹکراؤ کو کیسے ختم کریں گے؟ پھر ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے 17 ماہ تک نمازیں ادا فرمائی ہے، اور بعد حدیث کہہ رہی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ اس کا فیصلہ حضرات محدثین کرام اور حضرات فقہائے کرام کریں گے۔ اسی طرح حالت روزہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کو بوسے لینا، یا بحالت نماز اپنے نواسے سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پیٹھ پر سوار فرما لینا، اپنی نواسی امامہ کو سوار فرما لینا، اور بے شمار اس طرح کی احادیث ہے کہ جن کا حکم ختم ہو چکا ہے، تو اب ان کا حکم باقی ہے، ختم ہو چکا ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، یا مسئلہ اس کے خلاف ہے حقیقت میں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو وہ علوم پڑھنے پڑیں گے جو مدارس میں مروج ہے، مدارس میں جس کا رواج ہے۔ اب وہ علوم پڑھنے کے بعد تب جا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس امام کی پیروی کی جائے اور کس کی پیروی میں حدیث و قرآن کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ تو اس ماڈرن طبقے کی بات اگر مان لی جائے تو آدمی فساد میں مبتلا ہوگا، اس کا دین برباد ہو جائے گا، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور وہ مسائل پر کبھی عمل نہیں کر پائے گا۔ اس کو جب یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ظاہری ٹکراؤ کیسے ختم ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کیا ہے، اور کس کا حکم خاص ہے، کس کا حکم عام ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے علماء سے تو رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر پتہ نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دین سمجھنے کے لیے کسی مولوی ملا کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ایک شخص جو ابھی مسلمان ہوا، جو عربی زبان بھی نہیں جانتا، اور وہ اپنی جو اس کی زبان ہوگی مراٹھی، ہندی وغیرہ، اب اس کو تم ڈائریکٹ حدیث قرآن دے دو گے تو وہ بیچارہ کیا حدیث قرآن سمجھے گا؟ ترجمہ پڑھ کر اگر کوئی حدیث و قرآن سمجھ لیتا تو ان گدھوں سے پوچھو کہ عربوں کی زبان تو خود عربی ہے، پھر عرب میں مدرسے کیوں ہیں؟ یہ بڑے بڑے مدرسے، جامع ازہر ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، مکہ یونیورسٹی ہے، صدام یونیورسٹی ہے، لیبیا میں یونیورسٹی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کئی مکاتب ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں۔ یہ کیوں بنائے گئے؟ جن کی خود زبان عربی ہے۔ کیا صحابہ کرام کی زبان عربی نہیں تھی؟ تو پھر صحابہ نے نبی سے قرآن کو سمجھا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے آج ہی آیت اتری، اب آگے سمجھنا تمہارا کام ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے تو ہر چیز ان کو سمجھائی ہے، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سمجھائی ہے۔ تو اس طرح بے پرواہ ہو جانا علماء کرام سے، اور خود کی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے دین سمجھنے کی ٹھان لینا، اپنا بیڑا غرق کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے اور اہل الحدیث کہتا ہے۔ یہ دونوں بدترین گمراہ ہیں، اور ان میں بعض جو ہے حد کفر کو پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے دوری بنائی جائے، اور ان سے میل ملاپ اور ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے، اور دین سمجھنے کے لیے علماء کرام سے رجوع کیا جائے۔ علماء کرام کا محتاج ہونا صرف علم کی حد تک ہے، چونکہ یہ حدیث و قرآن کے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ کے دینی رہبر ہیں، یہ آپ کو صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات بتائیں گے، اور ان کے ذریعے آپ بھی علم سیکھ کر عالم بن جائیے تو آگے زمانہ آپ کا محتاج ہوگا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ تو یہ بے وقوفانہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ خود گمراہ ہے۔ ایسے گمراہوں سے بچنا چاہیے، اور ان کے سامنے اس طرح کے اشکالات پیش کرنے چاہیے جس کے جواب سے وہ عاجز آ جائیں اور لوگ ان کی گمراہی کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔